اب آئیے کچھ حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں، کچھ حدیثیں ہم بیان کریں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2858، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم. اللہ کی قسم، دیکھیے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے، دنیا کی حقیقت یا دنیا کی قیمت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، یا اس کی مثال ایسے ہی ہے. دنیا کی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کیسی ہے؟ تو دنیا ایسی ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی شہادت کی ایک انگلی ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، پھر انگلی کو نکالے سمندر سے اور دیکھے کہ اس کی انگلی میں پانی کتنا آیا. یہی دنیا ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی سمندر تو بہت بڑا ہے، بہت گہرائی ہے، بہت زیادہ پانی ہے. تو سمندر جتنا بڑا، اتنی گہرائی ہے، یہ آخرت ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ہاتھ میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا ہے. اب بتائیے کہ آپ کی ایک انگلی میں سمندر کتنا پانی آ سکتا ہے؟ ایک قطرہ، دو قطرہ، تین قطرہ، بس. اس سے بھی کم ہاتھ بھیگے گا، بس ایک قطرہ بھی صحیح سے نہیں آئے گا. بہت زیادہ ایک دو قطرہ پانی کا آ سکتا ہے. تو ایک دو قطرہ پانی جو سمندر سے آپ نے نکالا ایک انگلی کے ذریعے، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے سمندر کے باقی پانیوں کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پورا بھرا ہوا سمندر، پورا لبالب ہے سمندر، پانی سے بھرا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک دو قطرے کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں. تو جیسے آپ کی انگلی میں سمندر کا پانی لگ کے تھوڑا سا بستا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سمندر کے پانی کے سامنے، تو اسی طرح آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دنیا ایسی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں انگلی میں لگا ہوا پانی. اللہ اکبر. اتنی معمولی دنیا ہے، اتنی کم اہمیت ہے دنیا کی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کبھی بھی انسان دنیا میں ملوث ہو جائے کمانے میں، کہ اتنا انسان جاب کر رہا ہے، اتنا بزنس کا ایسا کما رہا ہے کہ نماز وغیرہ چھوڑ دے رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب آپ آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ نے دنیا کو زیادہ اہمیت دے دی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دے رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اصل ہے، بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ نہ زمین بچے گی نہ آسمان. ختم. اللہ ختم کر دے گا قیامت کے دن، مٹا دے گا. اس کے لیے اتنے دیوانے ہو گئے، اتنے پریشان ہو کہ دنیا کی خاطر تم آخرت کو جو اصل زندگی ہے اس کو تم برباد کر رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے کو کہتے کہ ہم بزی ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے؟ ٹائم ہی نہیں مل پاتا، کیا کریں؟ ٹائم ہی نہیں مل پاتا اس لیے قرآن نہیں پڑھ پاتے. وقت ہی نہیں ملتا اس لیے ذکر اذکار نہیں کر پا رہے. دعا کیجیے گا ہمارے لیے قرآن پڑھیں، دعا کیجیے گا ہمیں نماز پڑھ لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی ہے زیادہ. ورنہ دنیا کا کام ٹھیک ہے، آپ جاب کریں، بزنس کریں، گھر کا کام کریں، ٹھیک ہے، پر دنیا کے کام کی وجہ سے آخرت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. نماز میں کمی نہیں آنی چاہیے، قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں آنی چاہیے، ذکر و اذکار میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے. بھرپور عبادت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اصل زندگی ہماری آخرت ہے. جتنا آپ پیسہ کما رہے ہیں اپنے سکون کے لیے، تو اگر اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اگر نماز روزی چھوڑ رہے ہیں تو جو اصل سکون ہے جنت، گویا کہ آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، جنت کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے غضب کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کریں، خود اپنے آپ کو پھینک رہے ہیں. تو وہی کہا کہ آپ ہیں تو مجھے مار، خود اپنے آپ کو گویا کہ ہلاک میں انسان ڈال رہا ہے. یہ حقیر ہے دنیا، معمولی چیز ہے. کبھی بھی ہم دنیا کی خاطر ہم دین کے کام کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی بات میں کمی نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث سے ہم دور نہیں ہو سکتے. اگر کوئی دور ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ دنیا کا بندہ ہے. اگر کوئی کمانے کے لیے نماز چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کا بندہ نہیں، وہ کمانے کا بندہ ہے، وہ پیسے کا بندہ ہے، وہ زمین کا بندہ ہے، وہ گھر کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں. کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ پوری دنیا کو چھوڑ دے گا مگر اللہ کو نہیں چھوڑے گا. جو اللہ کا بندہ ہوگا دنیا کی پوری دولت کو لات مار دے گا لیکن نماز کو نہیں چھوڑے گا، قرآن کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ ہے پہچان اور فرق کہ آپ کس کو اہمیت دے رہے ہیں، آخرت کو یا دنیا کو. تو دنیا کتنی ذلیل ہے، کتنی بیکار ہے، کتنی گھٹیا ہے،
اور حدیث سنی تو آپ کو اندازہ ہوگا.